میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لایا یہ اللہ کا دوست ہے۔ لیکن دنیا میں جس طرح ہم چاہتے ہیں بڑھیا چیز ہو، خاص چیز ہو، تو خاص ولایت جو ہے وہ الگ ہے، یہ عام ولایت ہے۔ لیکن خاص ولایت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دوستی کون سی ہے؟ اور جو خاص ولی ہوتا ہے وہ صرف ولی نہیں ہوتا، ولی ساز بھی ہوتا ہے۔ جو عام ولی ہوتا ہے وہ اس سے کچھ کام دین کا نہیں لیا جاتا، جو خاص ولی ہوتا ہے اس سے دین کا کام لیا جاتا ہے، اور دین کا کام کیا نہیں جاتا، دین کا کام لیا جاتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تجھ سے اگر کوئی دین کا کام لے رہے ہیں، کوئی بات اللہ نے کہلا دی، تو کبھی اکڑنا نہیں کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایک بادشاہ اپنے غلام کو اگر خزانے کے ہیرے دے اور کہے کہ لوگوں کو دکھا میری پبلک کو، اور وہ ایسے اکڑ کر تکبر سے ہیرے دکھا رہا ہے سب کو کہ میں کوئی اسپیشل چیز ہوں اس لیے مجھے ہیرے دیے گئے ہیں، تو کوئی کہے گا کہ پاگل، تیرے جیسے بادشاہ کے پاس لاکھوں ہیں، تو شکر کر بادشاہ نے تجھے اس خدمت کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ کا دین کے کام کرنے کے لیے بہت لوگ ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک بھی قدرت رکھتے ہیں، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے آدمیوں کو۔ سکھ گردوارے میں پیدا ہوا، اب بھی اس کا والد وہاں کا جنرل سیکرٹری یا جوائنٹ سیکرٹری ہے۔ گردوارے میں سکھ پیدا ہوا، اللہ نے اسے ایمان دیا، دبئی میں ملاقات ہوئی، پہلے بیان میں داڑھی رکھ لی، دوسرے بیان میں ٹخنا کھول دیا، اسی بیان میں مونچھیں صاف کر لی۔ آج اللہ تعالیٰ سے دین کا کام لے رہے ہیں۔ تو جس سے اللہ دین کا کام لے وہ اکڑے نہیں کہ میں اوپر بیٹھا ہوں، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کانوں میں آواز سننا چاہیے۔ ابے بادشاہ کے پاس تیرے جیسے لاکھوں بھنگی ہیں، شکر کر کے بادشاہ نے تجھے ہیرے دیے کہ میری پبلک کو دکھاؤ، کڑتا کس بات پر ہے؟ تو جس سے اللہ دین کا ایک ذرہ برابر کام لے یا بڑا کام لے اللہ تعالیٰ، تو اکڑے نہیں کہ میں خاص ہوں، اللہ مجھ سے دین کا کام لے رہے ہیں۔ او پاگل، اللہ تعالیٰ کے پاس میرے جیسے کروڑوں اربوں کھربوں ہیں، لیکن میرے آپ کے پاس اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے جیسے تو بہت ہیں، اللہ جیسا کون ہے؟ ایسا پیارا رب، ساری کائنات کا خالق مالک، ہمارے محسن، بغیر مانگے کلمہ دینے والا، بغیر مانگے سور کتا نہ بنانے والا، بغیر مانگے شرک اور بدعت والے کے گھر میں نہ پیدا کرنے والا۔ اور تو احسانات گنتے ہی چلے جاؤ بھائی، احسانات کی کوئی حد نہیں۔ تو عام ولی عام زندگی گزارتا ہے، خاص ولایت کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ان اولیاء الا المتقون، ہمارا کوئی ولی نہیں، کوئی دوست نہیں سوائے وہ جو گناہ نہیں کرتا۔ آپ پورے قرآن پاک کو دیکھ لو، تفاسیر دیکھ لو، ترجمے دیکھ لو، لاکھوں احادیث مبارکہ دیکھ لو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ بیان کرنے والا میرا ولی ہے، تہجد پڑھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، ذکر کرنے والا، نفلی روزہ رکھنے والا، کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ملے گا کہ ہمارا کوئی ولی نہیں سوائے وہ جو گناہ نہیں کرتے۔ عادت اللہ یہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں بقسم، میں نے آج تک ایسا کوئی عالم نہیں دیکھا جس نے کتابیں پڑھی ہوں اور اللہ والوں کے جوتے نہ اٹھائے ہوں پھر اس سے دین کا کام ہوا ہو۔ آج تک نہیں دیکھا میں نے۔ جس سے اللہ نے تعالیٰ نے دین کے کام لیے بڑے، جن سے اللہ لے رہے ہیں، میں ابھی کل صبح تک یہاں ہوں، مجھے کسی سے مشورہ کر کے کتابیں دیکھ کر ایک نام بتا دیں کہ ایسی کسی اللہ والے کے ساتھ یہ رہا نہیں اور اللہ نے اسے دین کے کام لیے ہیں، ایک مجھے آپ بتا دو۔ جو اللہ والوں کے پاس نہیں جاتا، ان کے غلاموں کے پاس نہیں جاتا، اپنی اصلاح نہیں کراتا، اس کا دین داڑھی، ٹخنا کھلا، نماز
یہ کر لیا وہ کر لیا، گھر کے اندر ٹی وی بھی ہوگا، کیبل بھی ہوگا، دسترخوان پر بیٹے اور بہویں یعنی کہ بھابھی سالی یہ سب مل کر ایک دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوں گے، ٹی وی چل رہا ہوگا، غیر شرعی تقریبات خود بھی کرے گا، اوروں کے یہاں بھی جائے گا۔ یہ اس کے خلاف بیان صرف اللہ کا جس کو پیارا بننا ہوتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ واقعی میں سب چیزوں کو چھوڑ دوں گا تو اللہ والا بن جاؤں گا۔ کوئی اگر بیان اس لیے کرے کہ اس کے اوپر اشارہ کرنا ہے، اس کا بیان قبول نہیں ہے۔ کوئی اگر داڑھی پر بیان اس لیے کرے کہ یہ بغیر داڑھی والا ایسے ہی ہے تو اس کا بیان اللہ کے پاس قبول نہیں۔ اور جو داڑھی پر اس لیے بیان کرے کہ میرے بھائیوں کو مسئلہ پتہ چل جائے، مجھ سے کروڑوں درجے بہتر ہیں آپ لوگ، کروڑوں درجے بہتر ہیں، میں ایک دین کی بات سنا رہا ہوں کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے، چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ حضرت شاہ ولد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نکیر کرنا تو ضروری، حقیر سمجھنا حرام۔ جو دین پر چلتے ہیں، حضرت شاہ ولد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سوچو کہ وہ چلتے چلتے 100 سیڑھی پر پہنچ گئے، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی نے آج توبہ کی ہے اور وہ دوسری سیڑھی پر پہنچا ہے، 100 سیڑھی والا طنزیہ انداز سے ہنستا ہے، ابھی تو دوسری سیڑھی پر پہنچا ہے، ہم تو دیکھ بیان کر رہے ہیں 100 سیڑھی پر پہنچ گئے۔ فرمایا یہ دوسری سیڑھی سے جو گرے گا تو کپڑے جھاڑ کر پھر اوپر چڑھے گا، اور تو جب 100 سیڑھیوں سے گرے گا ہڈیاں تیری ٹوٹ جائیں گی، پلستر لگا ہوگا، تو ہاسپٹل میں ہوگا، یہ 500 سیڑھیاں کراس کر چکا ہوگا۔ حقیر کس کو سمجھنا ہے بھائی؟ گردوارے میں پیدا ہوا، ہر بات میں ای میل کرے گا، فون کرے گا کہ شریعت کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے کاروبار کو بند کر دیا، آج نوکری کر رہا ہے کہ بھئی یہ سود کا معاملہ اور بغیر شرعی عذر کے قرضہ لینا اور پھر واپس کرنا نہیں، زبان دی کہ 10 دن کے بعد دوں گا، چیک دے دیا کہ 1 مہینے کے بعد کیش کرانا، اس نے آگے وعدے کیے ہوئے کہ 1 مہینے کے بعد چیک کیش کرانا، اور یہ اپنے چادر سے زیادہ پھیلا کر لمبا کام کر کے اور کہتا ہے چیک مت ڈالنا، چیک مت ڈالنا، چیک مت ڈالنا۔ 3 مہینے گزر گئے، اب اس سے کوئی دھندا کرے گا کہ یہ جو داڑھی والا ہے نا، یہ جو بیان کرتا ہے یہ بنڈل باز نمبر 1 ہے، مجھے اس نے ذلیل کیا 10 جگہ پر، مجھے گالیاں کھلائیں اس نے، میں آگے پیسے دے نہیں سکا، میرے منہ پر تماچے لگے ہیں۔ یہ بیان ایک کرتے ہیں، عمل ان کا دوسرا ہے۔ اس وقت کہہ دیتا میری مرضی، میں ادھار دیتا نہیں دیتا، لیکن سودا لے کر اور زبان دے کر نہیں پیسہ ہو چکا تھا میرا، منگنی سے لے کر ولیمے تک قرضہ لیتا ہے، ناک خاندان میں اونچی رہے، اللہ ناراض ان رسموں کی وجہ سے، خاندان خوش ہو جائے، برادری واہ واہ کر لے، اللہ کی خوشی کی ہم لوگوں کو پرواہ نہیں کہ اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی باتیں مائک پر کرتے ہیں اور سنت پر عمل نہیں، پلیٹ صاف کرنے کو آر سمجھتے ہیں، سنت کے مطابق عمل کرنے کو آر سمجھتے ہیں، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہے وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی کو حقیر مت سمجھو، جس سے دین کا کام لیا جا رہا ہے وہ اللہ سے ڈرے اور سوچے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے معصوم پیارے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، لیکن فرض نماز کے بعد 3 بار استغفار کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز کا استغفار؟ وہ تو معصوم ہیں، جنت کے سردار ہیں، اس چیز کا استغفار کہ اے اللہ آپ کی عظمت کا ہم سے بھی ادا نہیں ہو سکا۔ اور یہ جملے فرماتے تھے ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔
اور 3 بیان کر کے اپنے رشتہ داروں کو حقیر سمجھنا، پڑوسیوں کو حقیر سمجھنا، اپنے عیب کو نہ دیکھنا، دوسروں کے عیب کو دیکھنا۔ آپ اس کی دعوت میں گئے تھے؟ ہاں گیا تھا۔ کیا کیا ہوا تھا وہاں یہ گناہ ہوا، دیکھ اسی لیے میں نہیں گیا تھا۔ ان غیبتیں کر رہا ہے، غیبت سن رہا ہے، ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ ان کو کیا معلوم انہوں نے توبہ کر لی؟ یہ تکبر انسان میں آ جاتا ہے۔ صاحب میں نہیں کیا، وہ دیکھو جا رہا ہے، اور جان بوجھ کے دوسروں سے پوچھنا کہ وہاں کیا کیا ہوا، اور پھر دوسروں کو بتانا دیکھا میں اس لیے نہیں گیا، دوسروں کے عیب کو ظاہر کر رہا ہے۔ جو کسی کے عیبوں کو چھپا دے، حدیث پاک کا مفہوم، جو کسی کے عیبوں کو چھپا دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ جو کسی کے عیبوں کو ظاہر کر دے، قیامت کے دن جب چاہے گا کہ میرے عیبوں پر پردہ چھپا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیں گے۔ یہ اصلاح کیوں ضروری ہے؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے پاس علم کم تھا۔ یہ کیوں گئے غیر علماء کے پاس؟ کس وجہ سے گئے وہاں پر؟ ان کو اصلاح کی ضرورت تھی، مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں، کیونکہ لوگ تعریف کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں غلام، تعریف کرنے والے غلام، ٹوٹل کیا آئے گا؟ غلام۔ غلام کی قیمت کون لگاتا ہے؟ آقا، اور اس قیمت کا مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ حضرت فرماتے تھے کہ وہ دلہن عقل مند ہے۔ مولانا عادل کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے نا؟ چلو صحیح ہے۔ تو دلہن عقل مند کون سی؟ اس کا بیوٹی پارلر کر رہی تھی سہیلیاں، اور اس کے ناک میں ایک زیور تھا جو جھل رہا تھا، جسے جھلنی کہتے ہیں۔ سہیلیاں تعریف کر رہی تھی تو کہنے لگی کہ رونے لگی، کہا ہم آپ کی تعریف کر رہی ہیں، آپ رو رہی ہیں؟ تو روتے ہوئے کہا کہ جھلنی تو گھڑاوا پیا اپنے منا سے، پیا من بھاولا یا کہ نہیں۔ اے سہیلیوں، یہ زیور میں نے اپنی پسند سے بنایا ہے، آپ کی تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ جب میرا شوہر تعریف کرے تو فائدہ ہے، آپ کی تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ تو کسی انسان کی تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اگر تعریف کرے، خوش ہو جائے، تب کام بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ گناہوں کے ساتھ محبت نہیں فرماتے۔ ہاں اگر کوئی سمجھے مجھے مال زیادہ ملا ہے، میری ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری ہے، میرا یہ گھر ہے، اللہ مجھ سے خوش ہیں جبھی تو دیا ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ تو کفار کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، ہندوؤں کے پاس ہے، سود خوروں کے پاس ہے۔ تو نعوذ باللہ، کیا اللہ ان سے خوش ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ بخاری شریف کی دعا کرنی چاہیے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک۔ اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا۔ معلوم ہوا گناہ سے بخت خراب ہو جاتا ہے۔